الرحمن الرحیم میزان و صرف کا آج دوسرا سبق ہے۔ 6 اقسام کلمہ۔ تو آج کے سبق کی پہلی بات، کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ تو سبق یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے مسئلہ یاد کریں، یعنی کہ کلمے کی 3 قسمیں فنگر ٹپس، انگلیوں پہ یاد کریں، اسم، فعل، حرف کی 3 قسمیں، پھر اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، حرف کی تعریف یاد کر کے پھر اسم کی قسمیں، فعل کی قسمیں اور حرف کی قسمیں۔ یعنی کہ آج کے سبق کی پہلی بات کیا ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ دوسری بات یہ ہے اسم، فعل، حرف کی تعریف پڑھیں گے، اور تیسری بات اسم، فعل، حرف کی قسمیں پڑھیں گے اور آگے ان کی تعریفات پڑھیں گے۔ کلمے کی کلام جو ہے وہ کلموں سے مل کر بنتا ہے، جو ہم بات کرتے ہیں وہ کن سے مل کر، کلمے ملتے ہیں تو ایک کلام بنتا ہے۔ اب کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے، اور وہ کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا۔ اسم کیا ہے؟ کلمہ است، وہ کلمہ ہے کہ برمانہ مستقل دلالت بنفسہ کند، کہ وہ کسی معنی پر بنفس ہی مستقل طور پہ دلالت کرتا ہے۔ اسم کلمہ است، وہ کلمہ ہے کہ برمانہ مستقل، کہ معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، بنفس ہی، بذات خود۔ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر بذات خود دلالت کرتا ہے، وہ مقترن، اور ملا ہوا، بیکے، ایک کے ساتھ، ازمنہ ثلاثہ، 3 زمانوں میں سے۔ 3 زمانے کون سے؟ وہ بریکٹ کے اندر آ گیا، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ، یہ 3 زمانے ہیں۔ 3 زمانوں سے نباشت نہ ہو، یعنی کہ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر بذات خود دلالت کرتا ہے اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا نہیں ہوتا، چوں جیسا کہ راجلن، اور راجلن کا معنی ہے مرد۔ اب راجلن جب کہا تو یہ معنی بتانے میں مستقل ہے، راجل کہہ کے پتہ لگ گیا یہ عورت نہیں ہے، یہ بکری نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے، یہ مرد ہے، سمجھ آئی؟ لیکن یہ 3 زمانوں میں سے اس میں یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ پاسٹ ہے، فیوچر ہے یا پریزنٹ، بس مرد، بات ختم ہو گئی، یہ اسم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فعل کیا ہے؟ کلمہ است، وہ کلمہ کہ برمانہ مستقل دلالت بنفسہ کند، کہ جو معنی مستقل پر بذات خود دلالت کرے، وہ مقترن، اور ملا ہوا ہو، بیکے ازمنہ ثلاثہ باشد، 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، چوں جیسا کہ دارابا، دارابا کا مطلب اس نے مارا، لا یضربو، سوف یضربو، یہ سارے کس کی مثالیں ہیں؟ فعل کی۔ اسم اور فعل کی تعریف میں فرق کیا کہ اسم بھی معنی پر دلالت کرتا ہے اور فعل بھی دلالت کرتا ہے، لیکن اسم کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوتا اور فعل کسی زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھو دارابا، اس نے مارا، اس نے، اس کا مطلب ہے گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ آگے آ گیا سوف یضربو، آخری دیکھو، ان قریب وہ مارے گا، یہ آنے والے زمانے کی بات ہو رہی ہے، سمجھ آئی نا؟ حرف کیا ہے؟ کلمہ است، یہ وہ کلمہ ہے کہ برمانہ مستقل، کہ جو مستقل معنی پر دلالت بنفسہ نہ کند، بذات خود دلالت نہیں کرتا، بل محتاج، بلکہ ضرورت مند ہوتا ہے، بضم ضمیمہ، کہ اس کے ساتھ کوئی چیز ملے اور یہ معنی برا کرے۔ یعنی کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو معنی مستقل پر بذات خود دلالت نہیں کرتا، بلکہ محتاج ہوتا ہے کسی چیز یا کسی اور اسم یا فعل کو اپنے ساتھ ملانے کا۔ سمجھ آ گئی؟ انہوں نے بس یہ حرف کی مثال نہیں دی، لیکن حرف کی مثال میں دے دیتا ہوں، جیسا کہ من اور الہ،
من کا مطلب ہے سے اور الہ کا مطلب ہے تک. اب من اور الہ کہیں گے تو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی جب تک پیچھے کوئی لفظ نہ لکھے. مثال کے طور پہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے ایک پورا جملہ بنایا کہ سرت میں نے سیر کی من البصرہ بصرہ سے الی الکوفہ کوفہ تک. سمجھ آ گئی؟ تو کلمے کے تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف. اسم کیا ہے؟ جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن کسی زمانے سے ملا ہوا. اس کی مثال یعنی کہ یہ فنگر ٹپس پہ یاد کرنا ہے. اسم کی تعریف، اسم کی مثال، جو معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے اور کسی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوتا، جیسے رجل. فعل جو معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے اور زمانے سے بھی ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے ضرب. حرف جو معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتا بلکہ وہ کسی اور اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ من اور الہ. یہ کتاب میں مثال نہیں لکھی من اور الہ، یہ ساتھ پینسل سے نا لکھ لینا، میں نے یہاں پر لکھ دی ہے. اچھا اسم فعل حرف مکمل ہو گیا. اب اسم کی بحث ہے، پھر فعل کی بحث ہے، پھر حرف کی بحث ہے. سی اقسام اسم. اچھا اسم کی بھی تین قسمیں، اس میں مصدر، اس میں مشتق، اس میں جامد. مصدر کیا ہے؟ در لغت، لغت میں کہتے ہیں جائے صدور، نکلنے کی جگہ. جائے صدور نکلنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں. راگوین کہا جاتا ہے، یعنی کہ لغت میں جائے صدور نکلنے کی جگہ کو راگوین کہا جاتا ہے. بدر اصطلاح، اور اصطلاح میں اسم است وہ اسم ہے کہ از وے کہ جس سے چیزیں اشتقاق کردہ باشد، جس سے دوسری چیزیں نکالی جائیں. اصطلاح میں اسم است وہ اسم ہے کہ از وہ چیزیں اشتقاق کردہ باشد کہ جس سے چیزیں نکالی جائیں. بدرمانہ فارسی آخر، اور مصدر کا فارسی ترجمے کے آخر میں دن یا تن آتا ہے. دن یا تن باشد ہوگا، اور مصدر کا فارسی جب ترجمہ کریں تو اس کے آخر میں دن یا تن ہوگا. جیسا کہ فعلن عربی لفظ ہے، اس کا اردو میں مطلب ہے کرنا، لیکن فارسی میں جب اس کا ترجمہ کریں تو کردن. کیا جی؟ کردن، دن آ گیا آخر میں. جلوسن بیٹھنا، اردو ترجمہ اس کا بیٹھنا، لیکن فارسی ترجمہ نشستن. تو یہ کہا تھا انہوں نے کہ مصدر وہ ہے، لغوی طور پہ اس کا معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ. اصطلاح میں اس سے مراد وہ اسم جس سے چیزیں نکالی جائیں، اور اس کا جب فارسی ترجمہ کریں تو اس کے آخر میں دن یا تن ہو. جیسا کہ فعلن یعنی کہ کردن، جلوسن یعنی کہ نشستن. اچھا مشتق، اسم کی دوسری قسم. مشتق کیا ہے؟ اسم است وہ اسم ہے کہ از مصدر، کہ جو مصدر سے بالواسطہ، بالواسطہ واسطے کے ساتھ اشتقاق کردہ باشد نکالا جائے. مشتق سے مراد وہ اسم ہے جو مصدر سے واسطے کے ساتھ نکالا جائے. اچھا یہ بات مکمل طور پہ درست نہیں، نیچے تنبیہ میں آگے وضاحت آگے. تنبیہ کا مطلب ہے خبردار. کہتے ہیں خبردار. مطلقاً مشتق، کہ مشتق جو ہے وہ فعل و اسم، اوپر تعریف میں آیا نا کہ وہ اسم ہے. وہ نیچے تنبیہ میں کہہ رہے ہیں مشتق صرف اسم نہیں ہوتا، مشتق فعل و اسم ہر دو راگوین. مشتق فعل بھی اور اسم ہر دونوں کو کہا جاتا ہے. و تعریف مطلقاً، اور مطلق طور پہ مشتق کی تعریف کیا ہے؟ کہ مشتق است، کہ مشتق وہ ہے، وہ اسم ہو یا فعل ہو، کہ مشتق وہ ہے کہ از، کہ مشتق است کہ از مصدر اشتقاق کردہ باشد بالواسطہ یا بلا واسطہ. مشتق کی تعریف یاد رکھنی ہے است سے، کہ مشتق وہ ہے کہ جسے مصدر سے بالواسطہ یا بلا واسطہ نکالا جائے. کہ مشتق وہ ہے جسے مصدر سے بالواسطہ یا بلا واسطہ نکالا جائے. یہ مشتق کی تعریف یاد رکھنی، اوپر والی یاد نہیں رکھنی. چوں جیسا کہ دارابا یہ ماضی کا صیغہ ہے، از دربن یہ دربن سے بنایا، یعنی کہ دارابا دربن مصدر سے نکلا ہے بلا واسطہ، ڈائریکٹ نکلا، مصدر سے ڈائریکٹ دارابا بنا دیا. وَيَدْرِبُ، اور جو یدربو مضارع کا صیغہ ہے از دارابا، یہ دارابا سے بنا ہے.
یہ کس سے بنا؟ داربا سے بنا. وداربن، اور جو داربن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، از یضربو یہ مضارع کے صیغے سے بنا. بنا کردن یعنی کہ ماضی بلا واسطہ مشتق کردہ باشد، کہ ماضی کو بغیر واسطے کے مشتق کیا گیا. و دیگر افعال و اسماء، اور باقی افعال اور اسماء کو بالواسطہ مشتق کردہ باشد، ان کو واسطے کے ذریعے نکالا گیا. یعنی کہ مصدر سے ڈائریکٹ جو چیز نکلتی ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، پھر ماضی سے مضارع، پھر مضارع سے اسم فاعل، مضارع سے امر، پھر ساری چیزیں آگے اس سے نکلتی. یعنی کہ ماضی بلا واسطہ اور ماضی کے علاوہ جتنے افعال اور اسماء ہیں وہ سب بلا واسطہ، وہ سب بالواسطہ. اچھا جی، قسم کی تیسری قسم جامد. آست وہ ہے کہ از چیز مشتق نہ باشد، جو کسی سے نہ نکلا ہو. از چیز مشتق نہ باشد، جو کسی سے نہ نکلا ہو. و از وہ چیز مشتق نہ باشد، اور اس سے بھی کوئی چیز نہ نکلے. یعنی کہ پتھر والا سسٹم ہے. جامد پتھر، ٹھوس، کہ خود بھی کسی سے نہیں بنا اور اس سے بھی کوئی نہیں بنا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اسم کی 3 قسمیں ہو گئی. اب فعل کی 3 قسمیں، ماضی، مضارع اور امر. کتنی قسمیں ہیں؟ ماضی، مضارع اور امر. اصل اقسام فعل ای سے اند و دیگر از مضارع بنا کردہ شوند. کہتے ہیں فعل کی اصل میں یہی 3 قسمیں، اصل اقسام میں فعل ای سے، ای کا مطلب یہ سے اند، یہی 3 قسمیں ہیں. و دیگر، اور فعل کی جو باقی قسمیں ہیں نا، از مضارع بنا کردہ شوند، وہ ساری مضارع سے مل کر وہ سارے مضارع سے بنتی ہیں. یعنی کہ حقیقی طور پر فعل کی 3 ہی قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر. اور جو فعل کی باقی قسمیں آتی ہیں وہ کس سے بنی ہیں؟ اصل اقسام فعل، فعل کی اصلی طور پہ قسمیں ای سے اند، یہی 3 ہیں. و دیگر از مضارع، اور باقی قسمیں مضارع سے بنی ہیں. اچھا، ماضی، مضارع اور امر. ماضی کی تعریف کیا؟ آ فعل است، وہ فعل کے وضع کردہ باشد کہ اس کو بنایا گیا ہے برائے حدث، کسی کام کے لیے. حدث کا مطلب کام. در زمانہ گزشتہ، گزرے ہوئے زمانے میں. ماضی سے مراد وہ فعل جسے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے لیے بنایا گیا. مضارع، مضارع کا لغوی معنی ہے مشابہ ہونا، کسی چیز کی طرح ہونا. در لغت بمعنی مشابہ است. بدر اصطلاح، اور اصطلاح میں سے مراد ہے کہ فعل است کے وضع کردہ باشد برائے حدوث کارے در زمان حال یا استقبال کے، جسے زمانہ حال یا استقبال میں کسی کام کے لیے بنایا گیا. یعنی کہ پریزنٹ یا فیوچر میں کسی فعل کے لیے، کسی کام کے لیے اسے بنایا گیا ہو. امر در لغت فرمودن کارے، لغت میں امر کہتے ہیں حکم دینا. فرمودن کارے حکم دینا. راگوین کہا جاتا ہے. لغت میں امر حکم دینے کو کہا جاتا ہے. بدر اصطلاح، اور اصطلاح میں فعل است وہ فعل ہے موضوع باشد کہ جس کا موضوع کیا ہوگا؟ برائے طلب، کچھ طلب کیا جائے گا. از مخاطب، مخاطب سے. مخاطب سے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے نا ادرب، تو مار. انصر، تو مدد کر. کہ جس سے مخاطب کہتے ہیں جس سے بات کی جا رہی ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے اس سے کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے کہ تو یہ کام کر. یہ امر کا موضوع ہے. آخری بات، سے اقسام حرف. حرف کی بھی 3 قسمیں ہیں، تہجی، مبانی، معانی. اچھا پہلے یہ سمجھ لو، قاعدہ پڑھا ہوگا، شروع کی پہلی تختی ہوتی ہے حروف مفردات کی، الف، با، تا، ثا. اچھا تا، ثا کے اوپر بھی نا چھوٹا سا تے الف تا، ثے الف تا. جیم میں جیم، یہ میم لکھا ہوتا ہے، یہ اس کے ہجے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو جیم، صرف جیم لکھا ہوا ہے، یہ ایک اسم ہے. کس کا؟ جس کے ہجے جیم، یہ میم ہے. جو یہ جیم، یہ میم لکھا ہوا ہے نا، جیم یا میم یا سین یا نون سین کا، یہ ہجہ ہے، یہ حروف تہجی ہے. یہ کیا ہے؟ حروف تہجی. اب ایک لفظ ہے داربا زیدن، داربا. اب اس کے الگ الگ ہم جوڑ کریں، ضاد، را، با، یہ مبانی ہے. یہ کیا ہے؟ مبانی. اور ایک حروف معانی ہے کہ وہ حروف ہجے کے لیے بھی نہیں ہیں، مبانی یعنی کہ اس کو جوڑنے کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ وہ حرف لگایا گیا ہے تاکہ وہاں پر کوئی معنی پایا جائے.
جیسا کہ مررت بزیدن، اس میں جو زید پر با ہے یہ الساق، الساق کا مطلب ملانے کے لیے، میں زید کے پاس سے گزرا۔ یہ حروف کی 3 قسمیں ہیں، سمجھ آ گئی؟ تہجی، مبانی اور معانی۔ دیکھو تہجی، مبانی، معانی، تہجی کہہ لیں یا ہجا کہہ لیں۔ چون حروف را باسما آہا شمار کردہ باشد، مثلا الباء والجیم ایہارا حروف ہجا گفتہ شود، کہ یہ وہ حروف ہیں جن کے ہجے کیے جاتے ہیں۔ حروف تہجی کیا؟ کہ وہ اسماء وہ جن کو شمار کیا جاتا ہے، جیسے البا، جیم، وہ میں نے مثال دے دی قاعدے کے اوپر جو لکھے ہوتے ہیں، جن کے ہجے کیے جاتے ہیں وہ حروف۔ اب جیم یا سین کے ہجے کیا ہیں؟ سین یا نون۔ عین کا ہجا کیا ہے؟ عین یا۔ یہ حروف تہجی ہیں، یہ حروف مبانی۔ حروف مبانی کیا؟ چون حروف جز کلمہ باشد، وہ حروف جو کلمہ کا جز ہیں، جو کلمہ کا حصہ ہیں۔ آہارا مبانی گوئن، انہیں حروف مبانی کہا جاتا ہے، جیسا کہ با در دارابا زیدن، دارابا زیدن میں با کہہ لو، دواد کہہ لو۔ دارابا کو دیکھو نا، دواد را با ہے، یہاں پہ دواد را با ہم نے ان کو ہجا کرنے کے لیے الگ الگ نہیں کیا، بلکہ کلمے کا حصہ بیان کرنے کے لیے کیا۔ سمجھ آئی؟ اب دواد کا ہجا کیا ہوگا؟ دواد الف دال، را کا را الف، با کا با الف، یہ ہجا۔ لیکن دواد را با یہ ہجا نہیں، یہ بلکہ کلمے کا جز ہے، انہیں حروف مبانی کہتے ہیں۔ تیسری قسم حروف معانی، چون حروف دلالت بر معانی کنند، کہ وہ حروف جو معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ حروف معانی اند، وہ حروف معانی ہیں، اند کا مطلب ہیں۔ چون جیسا کہ با، لفظ با در مررت بزیدن، مررت بزیدن میں، مررت میں گزرا، بزیدن زید کے ساتھ۔ اب زید تو نام ہے کسی کا، زید کے نام میں با لفظ نہیں آتا، با حرف نہیں ہے، با حرف زید میں زا یا دال مبانی ہے، کیونکہ یہ زید کا جز ہے۔ زا نکال دو تو زید کا نام پورا نہیں ہوگا، یا نکال دو نام پورا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بزیدن میں با نکال دو نام پورا ہے اس کا، لیکن پھر معنی پورا نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پر با کلمے کا حصہ نہیں، ہجے کے لیے بھی نہیں، یہاں پر معنی بیان کرنے کے لیے، معنی بیان کرنے کے لیے۔ معنی کیا ہے؟ دلالت، یہ دلالت کرتا ہے بر الساق کند، الساق کا مطلب ملا ہوا، ملانا۔ مررت بزیدن کہ میں زید کے ساتھ گزرا، مررت بزیدن یعنی کہ میں بھی گزرا اور زید بھی گزرا، میں زید کے ساتھ گزرا۔ تو سبق کا خلاصہ کیا کہ سب سے پہلے کلمے کی قسمیں پڑھی، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم کی 3 قسمیں پڑھی، مصدر، مشتق، جامد۔ فعل کی 3 قسمیں پڑھی، ماضی، مضارع، امر۔ حرف کی 3 قسمیں پڑھی، تہجی، معانی، مبانی۔ یعنی کہ ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 12 چیزیں ہو گئی۔ 3 کلمے کی قسمیں، 3 اسم کی قسمیں، 6 3 فعل کی قسمیں اور 3 حرف کی قسمیں۔ 12 چیزیں آج کے سبق میں ہم نے پڑھی۔